نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستان محترم، آج 26 اکتوبر 2024 کو میں محمد کلیم حنفی رضوی اپنے آفیشیل واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف میں یہ آڈیو جماعت اہل حدیث کے مبلغ معالج راقی محمد فصیح الدین حیدرآبادی صاحب کے نام بھیج رہا ہوں، چونکہ میری آڈیو کو وہ اسی چینل سے سنتے ہیں اور پھر وہ اپنا جواب بشکل ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں، جو مجھے کسی نہ کسی ذریعے سے بہرحال مل جاتی ہے۔ دیکھیے، کل انہوں نے 18 منٹ 23 سیکنڈ کی ایک ویڈیو ڈالی ہے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ میری تاریخ کو وہ قبول کریں گے یا اپنی سہولت کی تاریخ دیں گے اور پھر بس مناظرہ ہو جائے گا، چونکہ زیادہ آڈیو بازی سے عوام پریشان ہوتی ہے کہ بھئی کوئی نتیجہ تو نکلتا نہیں، بار بار عوام کو بار ہوتا ہے تفصیلی آڈیو سننا، میری بھی ان کی بھی، اور پھر کچھ اس میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے کہتے ہیں جلدی جواب دیں، وہاں کہتے ہیں جلدی جواب دیں۔ تو بہرحال میں نے ان صاحب کی ویڈیو دیکھی، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میں ایسوں کو بھی مجھے منہ لگانا پڑتا ہے کہ جن کی ان کی جماعت میں کوئی حیثیت، کوئی وقار اور کوئی علمی لیاقت نہیں ہے۔ جیسے کہ بقول ان کے، وہ صاحب 2005 تک بریلوی تھے، پھر وہ جماعت اہل حدیث کو انہوں نے قبول کیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی مدرسے کے فارغ تو ہیں نہیں، فاضل تو ہیں نہیں، بس انہوں نے زبان کی نوک و پلک کو تجوید کی حد تک اور چند اپنے مطلب کی احادیث وغیرہ، آیت قرآنیہ وغیرہ سیکھ لی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گاڑھا گاڑھا عین قاف ہا نکالیں گے اور مخارج کی رعایت کریں گے تو بہت قابل ہیں، نہ۔ ہاں، میں ان کی جماعت میں چند قابل افراد کو جانتا ہوں جو اس لائق ہیں کہ ان سے بات کی جائے، جیسے میری نظر میں، جو میری جانکاری میں ہے، توصیف الرحمن ہے، یا معراج ربانی ہے، یا شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی ہے، جلال الدین قاسمی ہے، عبد الغفار سلفی ہے، کفایت اللہ سنابلی صاحب ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ مدرسے میں حدیث و فقہ کو پڑھا ہے اور مدارس میں صرف و نحو کو پڑھا ہے، تو ان سے بات کرنے کی بنسبت آسان ہے۔ اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ 1-2 دن میں ہی حیدرآباد آ جائیے، کیونکہ میں بڑا مصروف آدمی ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ راقی ہیں، معالج ہیں، راقی یعنی بابا، چھوچھا کرنے والے آدمی ہیں یہ جماعت اہل حدیث کے۔ تو جناب، اگر مصروفیت آپ کے ساتھ ہے تو دوسرا آدمی مصروف نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے کتنے اچھے انداز میں اپنی 14 منٹ 20 سیکنڈ کی آڈیو میں کہا کہ میں 15 نومبر کو حیدرآباد آتا ہوں۔ مناظرے کا مطلب آپ نے سمجھا کیا ہے؟ آپ بار بار مناظرہ 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 کر رہے ہیں، بازیچے اطفال ہے۔ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ ابھی آپ کو بہت پڑھنا باقی ہے۔ ہاں، مناظرہ کر رہے ہیں آپ۔ سہولت دیکھی جاتی ہے فریقین کی، دونوں مناظروں کی، کہ کیا سہولت ہے، وہ ڈیٹ مقرر کی جاتی ہے۔ اب میں کہوں کہ توصیف الرحمن کل کے کل بمبئی آ کر مجھ سے مناظرہ کرے، ورنہ اس کی ذلت اور اس کی شکست کا میں اعلان کروں گا، تو ایسے ہوتا ہے؟ سعودیہ سے بمبئی آنا کوئی حلوہ ہے؟ ہاں؟ تو ایسے ہی ممبئی میں اگر میں مصروف ہوں، کچھ خاندانی معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں ہیں، میرا بزنس ہے، میرا کاروبار ہے، اس میں مصروف رہتا ہوں، اور پھر اس میں سے کچھ وقت نکال کے پروگراموں میں جاتا ہوں واعظ و بیان کے لیے۔ جی ہاں، میں قوم کے چندوں پر، نذرانوں پر، شکرانے پر، اس پر ڈیپینڈ نہیں ہوں۔ بہرحال تو یہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ 2 ہی دن میں آئیے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں 15 نومبر کو آؤں گا، جب تک اچھے سے تشہیر ہو جائیں گی اور آپ ہی کے مقرر کردہ شہر میں، آپ ہی کے مقرر کردہ موضوع پر، اور آپ ہی کی لگائی ہوئی حد کے اتنے افراد کے ساتھ آنا ہے، وہ ساری شرطوں کو میں قبول کرتے ہوئے حیدرآباد آ رہا ہوں 15 کو۔ اگر آپ 15 کو خالی ہیں تو بات ہو جائیں گی، اگر آپ 15 کو خالی نہیں ہے تو پھر 25 نومبر کے بعد سے آپ دسمبر، جنوری، فیب، ان میں سے جو آپ کی سہولت ہو۔ کیا یہ بات میں نے نہیں کہی ہے؟ یہی اصولی بات ہے۔ سامنے والے کا بھی وقت دیکھنا چاہیے، دونوں کا وقت جب میچ ہو رہا تب بات ہوگی۔ حالانکہ میں فیب میں ملیشیا اور انڈونیشیا جا رہا ہوں، تبلیغی دورہ ہے، لیکن مناظرے کے لیے میں کینسل کرنے کے لیے راضی ہوں۔ اپریل میں یو ایس جا رہا ہوں، اس کو بھی میں کینسل کرنے کے لیے راضی ہوں کہ چلیے فصیح الدین صاحب سے بالمشافہ بات ہو جائے گی۔ پھر یہ کہ میں نے کہا کہ نشست اول میں
شرطیں ہوں گی اور نشست ثانی میں بات ہوگی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان دو نشستوں کے لیے 2 دن درکار ہے، بلکہ ایک ہی دن کے اندر یہ دونوں نشستیں، یعنی شرائط کی اور اس کے بعد مناظرے کی۔ اور آپ اتنے ناسمجھ آدمی ہیں، آپ کو مناظرے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں آپ نے مناظرہ کس چیز کا نام سمجھ رکھا ہے۔ سنیے جناب، مجادلہ، مباحثہ، مکابرہ، مباہلہ، مناقشہ، مقاتلہ، یہ چیزیں الگ ہے، مناظرہ الگ ہے۔ پہلے مناظرے کو آپ سمجھیے کہ علم مناظرہ ہے کیا، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے متعلقات کیا ہیں، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اور اصطلاح شریعت میں مناظرہ کسے کہتے ہیں، بلغاء کے نزدیک مناظرہ کیا چیز ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا ثبوت قرآن و سنت میں کہاں ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کے آداب و متعلقات کیا ہیں، اور اس کی اہمیت اور حیثیت نظر شرع میں کیا ہے، یہ سمجھیے پہلے۔ اور جو مناظرین ہیں ان کو کیسا ہونا چاہیے، آپ مناظرہ مناظرہ چلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مناظرہ رشیدیہ پڑھیے جس میں صاف لکھا ہے ینبغی للمناظرین ان یکونا متساویین فی العلم، کہ دونوں مناظروں کا جو آپس میں بات کر رہے ہیں کسی موضوع پر، ان کا علم میں ہم پلہ ہونا ضروری ہے۔ بحمد اللہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیٹر پیڈ پہ اتنے القاب و آداب لکھے ہوئے ہیں، تو آپ مجھے قرآن کریم کی آیت بتا رہے ہیں کہ کثر نفسی سے کام لینا چاہیے، عاجزی سے، تواضع سے کام لینا چاہیے، تو قرآن کی اس آیت پر آپ کی نظر نہیں گئی؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو کبھی کبھی بڑائی جو ہے وہ اظہار نعمت کے لیے ہوتا ہے، نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کو بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ القاب من جانب علماء ملے ہیں، کچھ اس میں مناصب ہیں، کچھ اس میں ڈگریاں ہیں جو واقعی ہم نے کی ہے۔ آپ مناظرے میں ہماری حفظ کی سند دیکھیے، آپ ہماری قرأت کی سند دیکھیے، آپ ہماری فضیلت کی سند دیکھیے، آپ ہماری تخصص فی الفقہ کی سند دیکھیے۔ ایک طرف آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت ناساز معلوم ہو رہی۔ جی ہاں، میرے گلے میں کچھ مسئلہ ہے، آواز صاف نہیں ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ میں 15 نومبر کو آؤں گا، چونکہ کچھ تاریخیں میں نے دے رکھی ہیں، رشتہ داری میں کہیں جانا ہے، کہیں آنا ہے، کہیں شادی ہے، کہیں ولیمہ ہے، کہیں کاروباری میٹنگ ہے، بہت سارے مسائل انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے تو ایسا نہیں کہا کہ آپ 2 دن میں بمبئی آئیے ورنہ میں آپ کی شکست مان لوں گا۔ تو پہلے یہ ساری چیزیں سمجھیے۔ اور پھر ایک جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے جو ہے اپنا جج مقرر کر لیا، حکم مقرر کر لیا، کہ سہیل میاں کو انہوں نے اپنا جو ہے صدر جج بنا لیا۔ آپ کو صدر کا معنی بھی نہیں معلوم کہ صدر کس کو کہتے ہیں۔ صدر اس کو کہتے ہیں جو اپنی پارٹی کے لوگوں کو کنٹرول کرے، جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لوگ، ان کو وہ کنٹرول کرے۔ معاون کیا ہے، معین کیا ہے، صدر کیا ہے، مناظر کیا ہے، حکم کیا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھیے۔ یا جماعت میں کوئی قابل آدمی ہو تو اس کو میرے مقابلے میں کھڑا کیجئے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چیلنج دیا، آپ کو سمجھ تو ہے نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا، حماقت دیکھو، 2 مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں سردار اولیاء حضرت ابوبکر صدیق کو مانتا ہوں۔ اچھا، انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ میں نے 1-2 آڈیو میں سردار اولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو کہا۔ یار ان کو کوئی سمجھاؤ کہ آپ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو سردار اولیاء کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو پھر آپ انہی کو سردار اولیاء کیوں مان رہے ہیں؟ اسی کو مانیے نا جو خدا کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نبی ہے، جو رسول ہے آدمیوں میں، یقیناً وہ نبی ہے، اور جو نبی ہے یقیناً وہ مومن ہے، شہید ہے، صدیق ہے، ولی ہے۔ جتنے نچلے مراتب ہیں سب اس کے اندر ہیں۔ آپ حضرت ابوبکر اور حضرت غوث اعظم کا کیا مقابلہ کر رہے ہیں؟ آپ بریلویوں کو پتہ نہیں عوام کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ دیکھو اس نے سجدہ کرا، یہ بریلوی ڈھونگی پیر کی بات کرتے۔ ڈھونگی پیروں کا تم ہم سے زیادہ رد کرو گے؟ ان ڈھونگی پیروں نے 50 مرتبہ حیدرآباد کی زمین پر میری تقریر روکی ہے۔ آپ کو میں کیا بتاؤں؟ آپ کیا جانتے ہیں مجھے؟ میں نے کہا میرے چینل پہ جائیے، بابا پارٹی کا آپریشن سنیے کہ کس زبردست انداز میں نے ڈھونگیوں کی کلاس لگائی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہمارے امام و پیشوا ہیں فرماتے ہیں صحابیت ہوئی، پھر تابعیت، پھر اس کے بعد ہے قادری منزل یا غوث۔ تو اس شعر سے تو سمجھو کہ ہم جناب غوث پاک
رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرات صحابہ و تابعین حضرات صحابہ و تابعین کے بعد مانتے ہیں، نہ کہ جناب ابو بکر کا سردار مانتے ہیں۔ یہی حماقت ہے کہ لوگ امام اعظم کو امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہنے پہ چراغ پا ہو جاتے ہیں کہ بتاؤ وہ صحابہ کے امام ہیں، وہ رسول کے امام ہیں۔ ارے احمقو، جب ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے تو ان کے معاصرین اور بعد والوں کے مقابلے میں کہا جاتا ہے، نہ کہ پہلوں کے لیے۔ مودی کو تو شوق سے وزیر اعظم کہتے، بتاؤ، مودی کو شوق سے وزیر اعظم کہیں گے، لیکن امام اعظم کو ابو حنیفہ کہا جائے تو یہ چراغ پا ہو جاتے ہیں۔ فاروق اعظم تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کو، تو فاروق اعظم بھی رسول کو ہونا چاہیے، رسول اللہ کے ہوتے ہوئے عمر فاروق کیسے فاروق اعظم ہو گئے؟ صدیق اکبر تو حضرت ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں، رسول اللہ کے ہوتے ہوئے انہیں کیسے صدیق اکبر کہا گیا؟ تو سمجھیے کسی کو کوئی لقب دیا جاتا ہے تو اس کے معاصرین اور بعد والوں کے لیے ہوتا ہے، اس کا دائرہ پہلوں کے لیے نہیں ہوتا۔ اتنی ابتدائی باتیں جس آدمی کو نہیں سمجھ میں آتی، وہ مناظرے سے پہلے 18 منٹ 23 سیکنڈ کی آڈیو میں بار بار کبھی قرآنی دلیل دے رہا ہے، کبھی حدیث بتا رہا ہے کہ قرآن نے ولایت کا معیار کیا رکھا ہے، میں نے اس کے سوا کوئی معیار بتایا ہے کیا؟ ہمارے نزدیک بھی اتباع قرآن و سنت اور فہم صحابہ پر عمل کرنا اور منہج سلف پر چلنا، قرآن و سنت کی سچی پیروی کرنا، سمجھے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنتوں پر جان چھڑکنا، سمجھے، ہر لحظہ دین متین پر قائم رہنا سختی کے ساتھ، یہی معیار ولایت ہے، نہ کہ ہوا میں اڑنا، نہ کہ پانی پہ چلنا، سمجھے۔ ہمارے نزدیک بھی یہ معیار ولایت نہیں ہے۔ ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیے اور پھر بریلویت کو سمجھیے۔ ابھی مناظرہ ہوا نہیں ہے، آپ کو مناظرے کا اگلا پچھلا پتہ نہیں ہے، آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے ساری ڈیٹیلز دے رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے چیلنج نہیں دیا، چیلنج آپ نے دیا ہے۔ اتنی سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ پہلی بات تو میں ایک بات بتاؤں، ان کے چینل پہ میں نے وزٹ کیا، آپ یقین جانیے جائیے، اچھا میں نے ان کی کوئی لنک چینل میں ڈالی نہیں ہے، مجھے لوگوں نے منع کیا حضرت خواہ مخواہ ویوز بڑھ جائیں گے، میرا اتنے کہنے پر بھی کہ فصیح الدین صاحب نے یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالی، لوگوں نے سرچ کر کے ان کو سنا، اور جب سے یہ مجھے انہوں نے چھیڑا ہے ان کے ویڈیوز کی ویوز بڑھ گئی ہے، اور پہلے کی ویڈیوز آپ چیک کریں کچھ بھی ویوز نہیں ان کے پاس۔ پھر کمنٹ سیکشن میں آپ جائیں، 99% کمنٹ میری حمایت میں ہے، وہی لوگ ان کو لتاڑ رہے ہیں، میں کمنٹ پڑھتا ہوں۔ جی ہاں، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اور قاعدے سے بلاغت کو پورا اس کے اندر اتار دیں کمنٹ میں تاکہ میں پڑھوں۔ بہرحال میں کمنٹ پڑھتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کمنٹ کے اندر ان کو لوگ لتاڑ رہے ہیں، تو آپ کو ویوز بھی مل رہے ہیں، آپ کے کمنٹس بھی آپ کے خلاف جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت سارے کمنٹس آپ کا ایڈمن ڈیلیٹ کرتا ہو یا آپ خود ڈیلیٹ کرتے ہو۔ میرا یوٹیوب کا چینل میں آپریٹ نہیں کرتا ہوں، میرے شاگرد کرتے ہیں، میں صرف اور صرف واٹس ایپ چینل چلاتا ہوں۔ تو بہرحال ابھی مناظرہ ہوا نہیں، پہلے ہی قرآن کریم لے کر معیار ولایت یہ ہے اور بریلویوں نے پاکھنڈیوں کو ولی بنا رکھا ہے اور یوں ہے تیوں ہے، یہ ساری باتیں مناظرے میں ہوں گی، اور آپ کہہ رہے ہیں 2 دن میں آئیے، 15 نومبر آپ کو اگر، اچھا دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ چیلنج مناظرہ میں نے نہیں دیا، آپ نے دیا۔ آپ نے خود یہ اقرار کیا کہ میں 17 تاریخ کو ادے پور میں تھا، جب مجھے اطلاع ملی کہ اہل حدیث کے لونڈے بدماشی کر رہے ہیں، تب میں نے کہا کہ میں 18 کو آ رہا ہوں، جس کسی میں دم ہو کھڑے ہو کر مجمع عام میں سوال کرے، مناظرہ کرے، میں حاضر ہوں، کہا نا میں نے۔ پھر آپ کے لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا تو آپ کی وہ 11 منٹ 33 سیکنڈ کی آڈیو وائرل ہوئی، اس کے بعد اور ایک آڈیو آپ کی آئی جو میں نے وائرل نہیں کی ہے، جس میں آپ مناظرے سے صاف بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں 18 کو آیا مشیر آباد میں، الحمدللہ میں نے زور و شور سے للکارا، پیغام حق پہنچایا، احقاق حق و ابطال باطل کیا، پھر وہاں سے یہ بھی بتایا کہ اب میں کہاں جاؤں گا، تب میں کہاں جاؤں گا، کتنے بجے میری روانگی ہے۔ 18 کو میں نکلتا ہوں، 19 تک خاموشی ہے، 20 تک موت کا عالم ہے، 20 کی رات میں پربھنی میں میں جناب کا ویڈیو دیکھ رہا ہوں جو مجھے میرے بارے میں ہے کہ میں آرگنائز کرتا ہوں، آپ آئیے، تو اس میں لفظ چیلنج ہونا تھوڑی ضروری ہے۔ اس جیسی کوئی بات بھی اگر ہو جائے تو گویا پہل آپ کی جانب سے ہو رہی۔ میرا جو چیلنج تھا وہ 18 کو تھا، میں آیا اور آنے کے بعد میں چلا گیا۔ 20 کو نئے سرے سے آپ ویڈیو ڈال رہے ہیں
تو آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے کہ میں حاضر ہو رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے میں نے کہا میں 15 نومبر کو آ رہا ہوں، تو 15 نومبر تک رکنے میں مذائقہ کیا ہے؟ اگر مصروفیات آپ کے ساتھ ہیں، اگر بیرون ممالک میں آپ کے دورے ہوتے ہیں، تو ہم کون سا نیپال اور برما میں ہی پڑے رہتے ہیں؟ بحمد اللہ اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے اب تک 11 ممالک کی سیر کرائی ہے، اور آگے بھی بہت سارے ممالک کی میری سیر ہونے والی ہے، بغرض تبلیغ دین، اشاعت دین و سنیت و مسلک اعلیٰ حضرت الحمدللہ اس عاجز کو جانا ہے، جو سنی احباب اس فقیر کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور خدمت دین کا موقع ملتا ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ 25 نومبر کے بعد جو سہولت والی ڈیٹ آپ کے پاس ہو آپ مجھے بولیے، میں آنے کو تیار ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر گویا میں نہیں آ سکتا۔ اگر آپ کوئی ڈیٹ مجھے نہیں دیں گے تو میں کیسے آؤں گا؟ آپ کہیں گے 1-2 دن میں آؤ تو امپاسبل، میں نہیں آ سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو منظور نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ بیٹھیے، اور آپ کی جماعت میں باقاعدہ جو فضلاء ہیں جنہوں نے مدارس میں داخلہ لے کر قال اللہ قال رسول پڑھا ہے اور درس نظامی کی تکمیل کی ہے، سمجھ میں آئی؟ اعدادیہ سے لے کے سامنہ تک باقاعدہ جو فاضل ہیں ان کو ہمارے مقابلے میں لائیے، تاکہ جب دو علم والوں کا مناظرہ ہو تو لوگ محظوظ ہوں، ان کو سیکھنے کا موقع ملے۔ اور جب کوئی پڑھا لکھا، امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول کتنا سچا ہے کہ جب بھی میں نے جوہلا سے بات کی مجھے ہار ملی، اور جب بھی میں نے پڑھے لکھے آدمی سے بات کی میں جیت گیا۔ پڑھے لکھے آدمی کا ایک دائرہ ہوتا ہے، بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ اصول اور آداب کو جانتا ہے، اور جس کو کچھ اصول اور آداب ہی نہ پتہ ہو، جس نے مناظرے رشیدیہ کا منہ ہی نہ دیکھا اور مناظرہ کرنے کی بات کر رہا ہو، ایسے شخص سے کیا بات کی جائے؟ بہرحال اگر آپ کو مناظرے کا بہت بخار ہے تو 15 نومبر کو میں آنے کو تیار ہوں، یا 25 نومبر کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ ڈیٹ دے دیجئے۔ آڈیو بازی سے پرہیز کیجئے، صرف اتنا کہیے کہ فلاں تاریخ کو کلیم حنفی آپ حیدرآباد آئیں، فصیح الدین آپ سے بات کرنے کو تیار ہے، تو انشاءاللہ الرحمن میں اس میں آؤں گا، اس تاریخ میں آؤں گا، اور پھر دونوں طرف سے آڈیو بازی بند ہو جائے گی، عوام کی پریشانی اور اضطراب دور ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ عوام کو خواہ مخواہ اضطراب میں مبتلا کیا جائے، اور تمام احباب اہل سنت و جماعت سے میری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو فالو کریں، دوست احباب کو جوڑیں۔ جتنے فرقہائے باطلہ ہیں الحمدللہ جم کر ان کی کٹائی ہوتی ہے، ٹھکائی ہوتی ہے، کوئی رعایت نہیں ہے، دلائل کی روشنی میں بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مذہب حقہ، مذہب اہل سنت و جماعت، حنفی مذہب، بریلوی مسلک کا متبع رکھے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور بروز محشر اپنے پیاروں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔